تمام دیکھنے اور سننے والے پیارے پیارے دوستو السلام علیکم۔ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں کسراول میں سائرہ نام کی ایک خوبصورت سمجھدار اور دینی لڑکی رہتی تھی۔ اس کے والد حاجی عبد الرحمن کپڑوں کے بڑے بیاپاری تھے۔ گھر میں دولت تھی، عزت تھی، لیکن سائرہ کے دل میں دنیا کی چمک سے زیادہ اللہ کی محبت تھی۔ سائرہ روز فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھتی، غریبوں کی مدد کرتی اور اپنی امی سے کہتی، امی میں ایسے انسان سے نکاح کروں گی جو مجھے جنت کا راستہ دکھائے، دنیا کی شان و شوکت نہیں۔ امی مسکرا دیتی، لیکن ابو کو یہ باتیں پسند نہیں تھی۔ وہ کہتے، بیٹی ہم نے تمہارے لیے بڑے بڑے گھرانوں کے رشتے دیکھے ہیں، تم رانی بن کر رہو گی۔ ایک دن بازار میں سائرہ کی ملاقات ایک فقیر سے ہوئی۔ اس کا نام تھا ریحان۔ وہ دکانوں کے سامنے کھڑا ہو کر بس اتنا کہتا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو اور اللہ تمہیں اس سے بہتر دے گا۔ سائرہ نے پہلی بار کسی فقیر کی آنکھوں میں ایسی سکون بھری روشنی دیکھی۔ اس نے چپکے سے کچھ پیسے دیے۔ ریحان نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، یا اللہ اس بیٹی کو ایسا شوہر دے جو اسے تیرے قریب کر دے۔ سائرہ کا دل کانپ گیا۔ کچھ مہینوں بعد جب رشتوں کی بات چلی تو سائرہ نے صاف کہہ دیا، ابو میں ریحان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ گھر میں سناٹا چھا گیا۔ ابو غصے سے کانپ اٹھے، ایک فقیر سے جس کو 2 وقت کی روٹی کا ٹھکانہ نہیں۔ سائرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابو اس نے مجھے دنیا نہیں آخرت کی دولت دکھائی ہے۔ لوگوں نے تانے دیے، دیکھو سیٹھ کی بیٹی پاگل ہو گئی ہے، کل کو بھیک مانگے گی۔ لیکن سائرہ نے سب سہ لیا۔ آخرکار بھاری دل سے ابو نے نکاح کی اجازت دے دی۔ نکاح سادگی سے ہوا، نہ شاہی دعوت، نہ گہنوں کی بھرمار۔ سائرہ اپنے مائکے کی رونق چھوڑ کر مٹی کی چھوٹی سی جھوپڑی میں آ گئی۔ پہلی رات ریحان نے کہا، سائرہ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کی یاد کے۔ سائرہ مسکرائی، مجھے بس وہی چاہیے۔ دن کٹھن تھے، کبھی کھانا ہوتا کبھی نہیں، کبھی بارش میں چھت ٹپکتی، کبھی ٹھنڈی ہوا سے رات بھر نیند نہیں آتی، لیکن ہر مشکل میں دونوں ساتھ بیٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے اور رو رو کر دعا کرتے، یا رب ہمیں صبر دے اور اپنے قریب کر۔ ایک دن سائرہ بیمار پڑ گئی، تیز بخار، دوا کے پیسے نہیں۔ ریحان نے در بدر جا کر کام مانگا، لیکن کسی نے مدد نہیں کی۔ آخرکار اس نے اپنی تسبیح بیچ دی، وہ تسبیح جو اس کے والد کی نشانی تھی۔ جب سائرہ کو پتہ چلا وہ رو پڑی، آپ نے اپنی سب سے پیاری چیز بیچ دی۔ ریحان نے جواب دیا، تم میری امانت ہو۔ سائرہ نے اسی وقت اللہ سے دعا کی، یا رب اگر ہم نے تیری خاطر سب چھوڑا ہے تو ہمیں کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ کچھ دنوں بعد قصبے میں ایک امیر تاجر آیا۔ وہ نیک اور دینی انسان تھا۔ اسے کسی بھروسے مند آدمی کی تلاش تھی جو اس کا کاروبار سنبھال سکے۔ لوگوں نے ریحان کا نام لیا، غریب ہے لیکن ایماندار ہے۔ تاجر نے ریحان کو بلایا، اس کی سادگی اور سچائی سے پربھاوت ہو کر اسے کام دے دیا۔ دھیرے دھیرے ریحان کی محنت اور ایمانداری سے کاروبار بڑھنے لگا۔ تاجر نے اسے ساجھیدار بنا لیا۔ کچھ ہی سالوں میں وہی فقیر قصبے کا عزت دار اور امیر آدمی بن گیا۔ ایک دن وہی لوگ جنہوں نے تانے مارے تھے، سائرہ کے ابو بھی آنسو بھری آنکھوں سے بیٹی کے گھر پہنچے۔ انہوں نے کہا، بیٹی میں نے دولت دیکھی تھی، تو نے کردار دیکھا، آج مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سائرہ نے ان کے قدم چوم لیے، ابو اگر آپ نے مجھے روکا ہوتا تو میں یہ سکون کبھی نہیں پاتی۔ ریحان نے کہا، اللہ جب دیتا ہے تو صبر کرنے والوں کو بے حساب دیتا ہے۔ نکاح دولت سے نہیں، دینی اخلاق اور ایمان سے مضبوط ہوتا ہے۔ جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ دنیا کی غریبی اصلی غریبی نہیں، اصلی غریبی ایمان کی کمی ہے۔ تانے دینے والے لوگ وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ کبھی نہیں بدلتا۔ اور اگر آپ کو ایسی ہی روح کو ہلا دینے والی سچی اسلامک کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔